أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ويقول الذين آمنوا لولا نزلت سورة فإذا أنزلت سورة محكمة وذكر فيها القتال رأيت الذين في قلوبهم مرض ينظرون إليك نظر المغشي عليه من الموت فأولى لهم طاعة وقول معروف فإذا عزم الأمر فلو صدقوا الله لكان خيرا لهم صدق الله العظيم. ويقول الذين آمنوا لولا نزلت سورة. کامل ایمان والے یوں کہتے ہیں کہ جہاد سے متعلق کوئی اہم مضمون صورت نازل کیوں نہ ہوئی. فَإِذَا أُنزِلَتْ سُورَةٌ مُحْكَمَةٌ، پھر جب جہاد سے متعلق محکم احکام کے ساتھ صورت نازل ہوئی، ذُكِرَ فِيهَا الْقِتَالُ، اس میں جہاد کا تذکرہ ہوا. رَأَيْتَ الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَرَضٌ، تو آپ دیکھ رہے ہیں جن کے دل میں نفاق کی بیماری ہے. يَنظُرُونَ إِلَيْكَ نَظَرَ الْمَغْشِيِّ عَلَيْهِ مِنَ الْمَوْتِ، وہ آپ کی طرف ایسی نظروں سے دیکھتے ہیں جیسے ان پر موت کی غشی طاری ہو چکی ہو. فَأَوْلَىٰ لَهُمْ طَاعَةٌ وَقَوْلٌ مَعْرُوفٌ، ایسے میں ان کے لیے یہ بہتر ہوتا کہ وہ اطاعت قبول کرتے اور ٹھیک بات کہتے. فَإِذَا عَزَمَ الْأَمْرُ، جب جہاد سے متعلق سامان تیار ہو چکا، کام کا فیصلہ ہو چکا، فَلَوْ صَدَقُوا اللَّهَ لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ، وہ اللہ سے متعلق اپنی بات کو سچی ثابت کرتے تو ان کے لیے بہتر ہوتا. ان آیات مبارکہ میں اہل ایمان اور اہل نفاق کی ظاہری اور باطنی حالت اور کیفیت کا تذکرہ ہے. اہل ایمان تو اس بات کے طلبگار تھے کہ جتنے احکام پہلے سے نازل اور ثابت شدہ ہیں ان پر تو ہم نے عمل کیا، مزید جہاد سے متعلق ہدایت اور احکام نازل ہوں تاکہ ہم مزید اس پر عمل پیرا ہو کر اپنی جنت پکی کر لیں. اس کے مقابلے میں اہل نفاق، منافقین بظاہر تو مسلمانوں کی حاملہ تھے اور خود بھی کہتے ہیں کہ حاجی اللہ کی طرف سے احکام نازل ہوں، جہاد کا حکم نازل ہو تو ہم تیار ہیں، ہم جہاد کریں گے، جائیں گے. مگر جب اللہ کی طرف سے ایسی صورت یا ایسے احکام نازل ہوتے جن میں من جملہ دیگر مسائل اور کاموں کے جہاد کے بارے میں محکم مضبوط فیصلے صادر ہوتے. اس آیت کے ضمن میں تقریباً مفسرین کرام نے سب نے یہ لکھا ہے کہ آیت جہاد اور قتال کے نزول کے بعد کفار کے ساتھ گزارا چلانے والی اور رواداری کرنے والی، ان کے ظلم و ستم سہ کر برداشت کرنے والے جتنے بھی احکام اور آیات تھیں ان سب کے احکام منسوخ ہیں. اب جیسے اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ارشاد فرمایا الجہاد ماض الی یوم القیامہ، اب جہاد قیامت تک مستقل اور مسلسل جاری رہے گا، جہاد بند نہیں. جب بر صغیر میں انگریز کے خلاف جہاد کی تحریک چلی تو انگریز نے جہاد کی تحریک سے اپنے آپ کو بچانے کے لیے مرزا غلام احمد قادیانی کو نبی بنا کے پیش کیا اور اس نے جہاد کی منسوخی کا اعلان کر دیا اور
ملکہ برطانیہ کو اللہ کا سایہ نعوذ باللہ قرار دیا اور اس کے خلاف جہاد کو اس نے حرام قرار دیا۔ یہ مرزا قادیانی کا فتنہ ہے یا اور کوئی چھوٹے بڑے فتنے ہیں؟ یہود و نصارہ کی طرف سے اسلام کے خلاف تیار کر کے بھیجے گئے اور مسلط کیے گئے۔ ان کا صرف اور صاف مقصد یہ ہوتا تھا کہ مسلمانوں کو دین سے دور کرے اور ان کو اپنے دستے نگر بنائے۔ اور یہ کائنات کی تاریخ میں جو آدمی تاریخ کو پڑھے گا، جو تاریخ کا طالب علم ہے، وہ واضح طور پر اس بات کو جانتا ہے جب تک مسلمان جہاد کے فریضے پر عمل پیرا اور گامزن رہے، باطل سر نگو رہا، اسلام سر بلند رہا۔ جب سے مسلمانوں نے جہاد کو ترک کیا اور جب بھی مسلمانوں نے جہاد کے فریضے کو چھوڑا تو مسلمان دست بغیر مغلوب اور مسلوب اور مظلوم بن گئے۔ یہ دونوں چیزیں ہیں، وفاداری اور خیرخواہی اور ہمدردی، سب کے لیے، سب کے ساتھ۔ جہاں یہ اسلام کی، اللہ رسول کی طرف سے انسانیت کی بھلائی کے لیے بجلی کی ٹھنڈی تار کی طرح ہے، وہاں کائنات سے فتنے کو مٹانے کے لیے اور اسلام کے نور کو ساری کائنات میں پھیلانے کے لیے جہاد بجلی کی گرم تار کی طرح ہے۔ جب تک گرم اور ٹھنڈی تاریں دونوں اکٹھی نہ ہوں، دونوں کا کنیکشن نہ لگے، نہ کوئی پنکھا چل سکتا ہے، نہ کوئی بلب جل سکتا ہے۔ گویا کہ نہ اسلام کی ٹھنڈک آ سکتی ہے، نہ اسلام کی روشنی پھیل سکتی ہے۔ یہ لازم اور ملزوم ہے۔ جو دین کی تبلیغ، ترویج و اشاعت معروف طریقے سے کرنے کا انکار کرتا ہے، آدھے دین کا وہ انکار کرتا ہے۔ جو جہاد کا انکار کرتا ہے، آدھے دین کا وہ انکار کرتا ہے۔ یہ افراط و تفریط ہے، نہ وہ ٹھیک ہے نہ یہ ٹھیک ہے۔ جیسے دعوت و تبلیغ اسلام کا حصہ، ویسے ہی جہاد اسلام کا حصہ اور وقت ضرورت فرض عین اور فرض کفایہ ہے۔ تو جو اہل ایمان ہیں، جن کا ایمان مضبوط ہے، وہ تو ہمیشہ جہاد کے لیے تیار اور چوکس رہتے تھے۔ ان کے مد نظر عارضی اور مادی دنیا نہ تھی، ان کے مد نظر تو ہمیشہ کی کامیابی ہے۔ مومن ہے تو وہ جہاد میں زندہ رہے تب کامیاب ہے، جہاد میں شہید ہو جائے تب کامیاب ہے۔ اگر شہید ہو جاتا ہے تو آخرت کا سارا نفع اس کو مل گیا۔ شہید کا خون کا پہلا قطرہ زمین پر گرنے سے پہلے اس کے سارے گناہ معاف، دوزخ اس پر حرام اور جنت واجب ہو جاتی ہے۔ اور اگر وہ شہید نہیں ہوتا، غازی ہوتا ہے، تو اللہ کے ہاں اس کا غازی کا درجہ اس کو مل جاتا ہے اور مال غنیمت کی صورت میں دنیا کے عیش و آرام کا ساز و سامان بھی مل جاتا ہے۔ اس لیے آج کے مسلمان کی حالت اور کیفیت یہ ہے، مال اس کا، سونا چاندی تیل اس کا، قابض دشمن، اور یہ اسی اپنے مال میں سے ان سے بھیک لے کر، ان کا مقروض ہو کر جان مال سب کچھ ان کی غلامی میں دے دیتا ہے۔ ملک اور مال، اپنی جان تک ان کی غلامی میں بھی دے دیتا ہے۔ اس وقت کے مسلمانوں کا یہ عالم اور یہ کیفیت تھی کہ کمائی کی دنیا کھائیں گے ہم، چونکہ اللہ کا کام کرتے تھے تو اللہ کے کام کرنے والے کی دنیا آخرت کا بندوبست اللہ کرتا تھا۔ آج ہمیں دنیا کے کام کرنے والے تو اللہ نے ہمیں دنیا کے حوالے کر دیا کہ میرے بن جاتے، میرا کام کرتے تو دنیا آخرت کے اعتبار سے میں تمہیں پالتا پوستا۔ اب تم میرے نہیں بنے، مجھے چھوڑ کے تم دنیا کے بن گئے، اب دنیا کے سامنے تم ذلیل و رسوا ہو جاؤ، ہر ایک کے دست نگر بن جاؤ۔
جو ایک کے آگے جھکتا ہے وہ ہر ایک کے آگے جھکنے سے بچتا ہے، جو ایک کے آگے نہیں جھکتا اس کو ذلیل و رسوا ہو کر ہر ایک کے آگے جھکنا پڑتا ہے۔ تو ایمان والوں کی یہ حالت اور کیفیت تھی، اس کے مقابلے میں جن کے دل میں نفاق تھا ان کی حالت اور کیفیت یہ تھی، وہ جہاد کے احکام نازل ہونے سے پہلے یا سخت احکام عمل پیرا ہونے کے لیے نازل ہونے سے پہلے وہ تو مطالبہ کرتے تھے، ٹھیک ہے جی ہم یہ احکام نازل ہوں تو ہم اس پر عمل کریں گے۔ جب ایسے احکام نازل ہوتے تو ان کی کیفیت نیم مردہ کی سی ہو جاتی تھی اور ایسے لگتے تھے کہ جیسے شیر کو دیکھ کر گیدڑ کی کیفیت ہوتی ہے، کتے کو دیکھ کر بلی کی کیفیت ہوتی ہے، ایسی کیفیت ہوتی تھی ان کی بزدلی اور ان کے دل کے اندر ایمان نہ ہونا ان کی ایسی حالت بنا دیتا تھا۔ تو وہ کہتے تھے کہ اب یہ جو جہاد کے احکام محکم نازل ہوئے ہیں کچھ مہلت مل جاتی، ہم تھوڑا سا آرام کر لیتے، تھوڑا سا عیاشی کر لیتے۔ اس لیے اللہ کریم نے فرمایا اگر یہ مان لیتے طاعت و قول معروف ان کے لیے بہتر ہوتا۔ اب انہوں نے نہیں مانا ہے تو پھر یہ ہے کہ ان کے شامت اعمال نے ان کو گھیر لیا۔ فَلَوْ صَدَقُوا اللَّهَ لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ، اگر انہوں نے جو بات اللہ کے بارے میں خود کہی تھی کہ اللہ یہ حکم نازل کرے گا تو ہم اس پر عمل کریں گے، اس بات کو یہ سچا ثابت کرتے، اس پر عمل پیرا ہوتے اب بھی، تو ان کے پہلے کے سابقہ نفاق اور کفر کو اللہ معاف کرتا، ایمان کی دولت ان کو نصیب ہو جاتی اور یہ مومن بن کر دنیا سے چلے جاتے۔ اللہ کریم اپنے سارے احکامات عالیہ پر عمل پیرا ہونے کی اور کامل ایمان کی حالت میں دنیا سے اٹھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ الحمد